اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین قال اللہ سبحانہ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكنهم في الأرض. خداوند عالم نے اس آیت کو اگرچہ حضرت موسیٰ اور بدبخت فرعون کے واقعے کے ضمن میں ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس آیت کا مضمون مختص حضرت موسیٰ سے نہیں ہے اور نہ ہی ان لوگوں سے مختص ہے کہ جن کو فرعون نے ضعیف سمجھ کر ان پہ ظلم کیا تھا۔ اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ وہ شخصیتیں کہ جو اہلیت رکھتی ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے انسان کی رہبری بنے اور انسان کی ہدایت کا واسطہ بنے اور انسان اور لوگ ان کی اطاعت کے ساتھ آخرت اور دنیا کے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، ایسے شخص اگر مظلومیت میں مبتلا ہو جائیں، اپنے نہتھے ہونے کے سبب یا مددگاروں کے نہ ہونے کے سبب وہ ضعیف ہوں تو اور پر ظلم کیا جائے، خداوند عالم ان سے اس ظلم کو دور کرے گا اور ان کو دنیا میں قابض کرے گا اور ان کو قیادت عطا فرمائے گا اور ان کو لوگوں کی امامت اور رہبری کا مقصد ادا کرنے کے لیے ان کو توفیق عطا کرے گا۔ یہ ہے مفاد اور مفہوم اس آیت کا، اور ظاہر ہے اس آیت سے مراد نہ صرف بنی اسرائیل ہے جیسے کہ اکثر مفسرین نے خیال کیا ہے کہ اس سے مراد وہ بنی اسرائیل ہیں کہ جن کو فرعون نے ضعیف سمجھ پر ان کے ظلم کیا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کیا تھا اور ان کو پوری طرح برباد کیا تھا۔ اس آیت کو بنی اسرائیل کے ساتھ مختص سمجھنا یہ بہت بڑا غلط عمل ہے۔ مضمون کے اعتبار سے یہ آیت تمام ان لوگوں کے لیے واضح دلیل ہے کہ جن کو امامت کی صلاحیت ہے خدا نے بخشی ہے، البتہ جن کو امامت کی صلاحیت نہیں بخشی ہے وہ اگرچہ مظلوم ہوں گے لیکن خداوند عالم کو ان کا ظلم مصلحت کے پیش نظر دور کرے گا، لیکن ان کو لوگوں کا امام یا قائد یا رہبر نہیں بنائے گا۔ اس آیت سے مراد اہل بیت علیہ السلام کی نسل میں جو امام تھے ان کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند عالم ان کو ایک دن اس جو ظلم ہوا ہے ان پر، لوگوں نے ان کو ضعیف سمجھ کر ان کے مددگار نہ ہونے کے سبب جو ان پر ظلم کیے ہیں ان ظلم کو خداوند عالم دور کرے گا اور ان کے ہاتھ میں حکومت اور رہبری ہوگی۔ اور اہل بیت میں سے ایک امام زندہ ہے جس کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے، وہی امام زمانہ ہے جس کی ہم ولادت کے جشنوں میں آج کل مشغول ہیں۔ اس امام کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ خداوند عالم اس کو زمین پر مسلط کرے گا اور لوگوں کو ان کی اطاعت کا حکم دے گا اور اس کی خدا مدد کرے گا
تاکہ خدا کی مدد سے اپنے اور اپنے آباء و اجداد کا چھنا ہوا حق جو ہے وہ ان سے واپس لے گا۔ اس کے بارے میں اہل بیت کی طرف سے مختلف روایتیں ہیں۔ ان میں سے ایک روایت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن آئے گا، مضمون روایت یہ ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جس ظلم میں ہم مبتلا ہیں، یعنی اہل بیت مبتلا ہیں، خداوند عالم اس ظلم سے ان کو نجات عطا کرے گا اور لوگ ان کی اطاعت کریں گے۔ اور اسی طرح اور روایتیں بھی ہیں مختلف کتابوں میں، ہماری مختلف کتابوں میں، جن سے یہ مطلب ظاہر ہوتا ہے۔ افسوس ہے، جیسے میں نے اشارتاً عرض کیا، کہ اکثر مفسرین نے اس آیت کو بنی اسرائیل کے ساتھ مختص کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کوشش درست نہیں ہے۔ میں اس مختصر سے بیان میں تمام دنیا کو اور خصوصاً امام زمانہ اور اس کے شیعوں کو امام زمانہ کی پیدائش کی مبارکباد دیتا ہوں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ان کے ظہور میں جلدی فرمائے تاکہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکے، ان کی اطاعت کر کے دنیا و آخرت کو کما سکے، ان کی اطاعت میں ان کی مدد کے ساتھ خدا کی مدد کریں، خدا کے دین کی مدد کریں۔ یہ سب کچھ خداوند عالم ہمیں عطا کرے ان کے ظہور کے ساتھ۔ اس مناسبت سے ایک تو جملے نصیحت کے طور پر اپنے مسلمان، عموم مسلمان کو اور خصوصاً شیعان حیدر کرار کو عرض کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہوں۔ واضح رہے کہ امام علیہ السلام کی قیادت سے ہم اسی وقت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم امام کے صحیح شیعہ بنیں۔ صحیح شیعہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم متقی بنیں، اور تقوی کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا ہر شب محاسبہ کرے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہوا ہے اس دن تو اس کی معافی مانگے۔ معافی ایسے نہیں مانگی جاتی صرف زبان سے، بلکہ انسان اپنے کیے پر روئے اور رونے کے بعد خدا سے اپنے گناہ کیے ہوئے کوئی معافی مانگے۔ اور اگر کسی مومن پر زیادتی ہوئی ہے اس دن، جب تک کہ اس مومن سے معافی نہ مانگے تو انسان کو سونے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی معصیت میں مبتلا ہوا ہے، ایسی معصیت جو اس کے اور خدا کے درمیان ہے، اس معصیت کا، اس گناہ کا بھی جب تک خمیادہ نہ بھگتے توبہ کر کے اور اس معصیت اور گناہ کی معافی نہ مانگے تو اس کے لیے سونا درست نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، جیسا کہ روایت میں ہے، کہ وہ شیعہ نہیں ہے، وہ اپنے کو شیعہ کہلانے کا حق نہیں رکھتا کہ جو ہر 24 گھنٹے اپنا محاسبہ نہیں کرتا۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ ہم عنقریب چند دنوں کے بعد ماہ رمضان کی استقبال کے لیے تیار ہونا ہے ہمیں، اور ماہ رمضان کو خداوند عالم نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں خداوند عالم نے مومنین کو دعوت دی ہے، اپنا مہمان بنایا ہے۔ مومن ماہ رمضان میں خدا کا مہمان ہوتا ہے۔ خدا کی مہمانی کا سبب یہ ہے اور اس کے ہم خدا کی رحمت کے دسترخوان پر اس مہینے میں ہم ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس مہینے میں انسان اگر روزے کی پابندی کرے گا تو خدا کا صحیح مہمان ہوگا، اور اگر روزے کی پابندی نہیں کرے گا اور واجبات شریعت کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ بے ادب خدا کا مہمان ہوگا۔ جیسے کوئی انسان کسی کے ہاں مہمان ہو، کوئی ایسی حرکت کرے جو اس کے لائق نہ ہو، جو صاحب خانہ کی عظمت کے لائق نہ ہو، تو وہ مہمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ وہ صاحب خانہ کا دشمن اور گناہ گار سمجھا جائے گا۔ اسی طرح وہ شخص جو ماہ رمضان میں خدا کی اطاعت نہ کرے اور اس کے واجبات کی پابندی نہ کرے
اس کے محرمات کو چھوڑنے کی پابندی نہ کرے وہ خدا کا صحیح مہمان نہیں ہے، بلکہ خدا سے دھتکارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خدا اس کو ایسا مہمان سمجھے گا کہ جس نے آداب میزبانی کی پابندی نہیں کی ہے اور وہ صاحب خانہ پر اس نے ظلم کیا ہے۔ اور واضح رہے کہ خداوند عالم نے ماہ رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے مختلف قسم کے نعمت کے دسترخوان کھولے ہیں۔ روزے کی ہمیں توفیق عطا کی ہے، روزہ رکھنے کی دعوت دی ہے، اور اس کے بعد ہمیں نیک اعمال کرنے کی ہمیں اور توجہ دی ہے۔ فرمایا ہے کہ روزہ رکھ کے جو انسان سوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے اس کو تسبیح خدا سے تعبیر کیا گیا ہے، اور سب تسبیح خدا کا اس کو درجہ حاصل ہوگا۔ اور اسی ماہ رمضان میں شب قدر بھی ہے، وہ ایسی رات ہے کہ جو 1000 سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور اس میں ایک عمل جو ہے 1000 عمل کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ یہ بھی خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اور ماہ رمضان میں غریبوں اور ناداروں اور بیواؤں کی مدد کر کے ہم اپنے روزوں کی ثواب اور اجر کو ہم زیادہ کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے خداوند عالم مجھے اور تمام شیعان حیدر کرار کو ماہ رمضان کے استقبال کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، دین کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم خداوند عالم کے صحیح مہمان بن سکیں، بلکہ ایسے مہمان نہ بنیں کہ جو مہمانی کرنے والے کے لیے ظالم کی حیثیت رکھتا ہے۔ خدایا یہ میرا پیغام جس مومن تک پہنچے اس کو میری باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے ان باتوں کے کرنے کی مزید توفیق عطا فرما کہ میں مزید قوم کی خدمت کرتا رہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔